اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 5 سبجیکٹ اردو، ٹاپک گرو نانک دیو جی۔ گرو نانک کی شادی ہو گئی، 2 بچے بھی ہوئے، لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نہ لگا۔ گرو نانک کی شادی کر دی گئی، گرو نانک کے 2 بچے بھی ہو گئے، لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نہ لگا۔ گھر کے کاموں میں گرو نانک کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے۔ وہ جو بھی وہ کمائی کرتے وہ ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے۔ بیوی نے لاکھ سمجھایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب بیوی نے بھی اس کو لاکھ سمجھایا کہ آپ ایسا کام مت کرو، لیکن گرو نانک پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ گرو نانک ملک اور شہر شہر پھرے۔ گرو نانک ملک بہت سارے ملکوں اور شہروں میں گئے۔ کہتے ہیں وہ مکہ مدینہ اور بغداد بھی گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ مکہ مدینہ اور بغداد بھی گئے ہیں۔ مکہ مدینہ عرب میں ہے۔ اس طرح جب اس دنیا کے سفر کی مدت تمام ہوئی، جب گرو نانک کی دنیا کے سفر کی مدت تمام ہوئی اور آخری سفر کا وقت آیا تو ضلع گرداسپور میں آ گئے۔ تو گرو نانک ضلع گرداسپور میں آ گئے۔ وہیں 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 1539 عیسوی میں ان کی عمر 90 سال کی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہیں۔ گرو نانک یہ چاہتے تھے، گرو نانک کا یہ ماننا تھا کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہیں۔ جتنے بھی انسان ہیں یہ خدا کے سامنے برابر ہیں، اور اس طرح ذات پات کا فرق چھوڑ دیں، اور ذات پات کا جو فرق ہے یہ چھوڑ دیں۔ وہ کہتے تھے کہ بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت کرے۔ گرو نانک کہتے تھے کہ بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت کرے۔ پنجاب کے کسانوں میں اس کی یہ تعلیمات بہت پھیلی اور رفتہ رفتہ یہ ایک مذہب بنتی گئیں۔ اس کو ماننے والے سکھ کہلائے۔ پنجاب کے کسانوں میں اس کی یہ تعلیمات، جو اس نے یہ تعلیم دی تھی، پنجاب کے کسانوں نے، جو پنجاب کے کسان تھے، ان کی تعلیمات بہت پھیلی۔ انہوں نے ان کی تعلیم بہت پھیلائی اور رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ ایک مذہب بن گئی۔ تو یہ کیا ایک مذہب بن گیا؟ اس کو ماننے والے سکھ کہلائے۔ جو یہ ماننے والے تھے، گرو نانک کو ماننے والے تھے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سکھ۔ گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئی ہیں۔ جو گرو نانک ہے اور جو دوسرے بزرگ ہیں، ان کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئی ہیں۔ اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب رکھا ہے۔ جو یہ کتاب ہے جس میں گرو نانک اور جو دوسرے بزرگ ہیں ان کی باتوں کو جمع کیا گیا ہے، اس کتاب کو گرو گرنتھ کہتے ہیں۔ اس کا نام ہے گرو گرنتھ صاحب ہے۔ یہی سکھوں کی مقدس اور پوتر کتاب ہے۔ یہ سکھوں کی مقدس اور پوتر کتاب ہے۔ جس طرح ہمارا مسلمانوں کا قرآن مجید مقدس اور پوتر کتاب ہے، اسی طرح سکھوں کی جو بڑی کتاب ہے، جس کو وہ قدر سے دیکھتے ہیں، جس کو وہ مقدس مانتے ہیں، جس کو وہ پوتر مانتے ہیں، اس کو گرو گرنتھ صاحب کہتے ہیں۔ ہم نے اس سبق کو مکمل کیا۔ کل انشاءاللہ اس سے آگے ہم اس کے سوالات اور کچھ اس کے مشکل الفاظ یہ پڑھیں گے۔